خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلم پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، گناہ کرنے کا چھٹا نقصان حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آخر زمانے میں ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا جس میں قتل و غارت عام ہو جائے گا۔ یعنی اب جو مارا گا اس کو نہیں پتا میں کیوں مارا گیا ہوں، اس کے ورثاء کو معلوم نہیں ہوگا کہ مجھے اس کو کیوں مار دیا گیا۔ یعنی قتل و غارت گناہوں کی وجہ سے اتنا عام ہو جائے گا کہ ورثاء کو بھی معلوم نہیں ہوگا اس کو کیوں مار دیا گیا۔ اب یہ کس وجہ سے یہ بات پیش آ رہی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ اب ہم جس زمانے میں ہم جا رہے ہیں، اس زمانے میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی 1400 سال پہلے رحمت عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اندر اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ قتل و غارت عام ہوگا۔ ابھی وہ قتل و غارت عام ہو رہا ہے، کس کی وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ اس لیے سامعین گرامی قدر، ہم اعمال میں لگیں، ہم زیادہ زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، زیادہ اعمال کریں، وظائف کریں، لیکن یاد رکھیے ان سب کے باوجود گناہوں سے بچنے کا اہتمام زیادہ کریں۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، ان کے پاس ایک صاحب آئے اور آگے اس صاحب نے سوال کیا، حضرت یہ بتا دیجئے، ایک آدمی ایسا ہے کہ جو صرف ضروری چیزیں پوری کرتا ہے، فرض واجبات پورے کرتا ہے، زیادہ نوافل یعنی تہجد، اشراق، چاش کی نمازیں نہیں پڑھتا، زیادہ تلاوت و ذکر اذکار نہیں کرتا، لیکن یہ شخص جو ہے گناہ بھی تھوڑے کرتا ہے، اعمال بھی تھوڑے کرتا ہے اور گناہ بھی تھوڑے کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جو اعمال بہت زیادہ کرتا ہے، نہ تہجد چھوڑتا ہے، نہ اشراق چھوڑتا ہے، نہ چاش چھوڑتا ہے، نہ وبین چھوڑتا ہے، نہ صلاۃ و تسبیح کی نماز چھوڑتا ہے، ذکر و اذکار بہت زیادہ کرتا ہے، اور وہ شخص گناہ بھی بہت کرتا ہے۔ اب آپ بتا دیجئے ان دونوں میں کون سا بہتر ہے؟ تھوڑے عمل کرنے والا اور تھوڑے گناہ کرنے والا، یا زیادہ اعمال کرنے والا یا زیادہ گناہ کرنے والا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں گناہوں سے حفاظت سے بڑھ کر کسی کو نہیں چاہتا، یعنی کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ اگر گناہوں کی حفاظت ہو رہی ہے اور تھوڑے اعمال، یہ اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں۔ اس لیے ہم اعمال کی طرف توجہ دیں، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، چغل خوری سے بچائیں، بدگمانی سے بچائیں، بہتان بازیوں سے بچائیں، بد نظری سے بچائیں۔ اس لیے ہم اپنی حفاظت کریں، ہم گناہوں کی تحقیق کریں۔ اس لیے گناہ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم بھی نہیں ہے کون کون سا گناہ ہے۔ جیسے ایک صاحب تھے، میں نے ان کو کہا جی نماز کا وقت ہے، چلیے نماز کے لیے۔ ان کی الفاظ ہے کہ بھائی نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لہذا آپ جائیں، آپ نماز پڑھیں، آپ کو ثواب مل جائے گا، میں نہیں جاؤں گا تو میرے ثواب میں کمی آ جائے گی، اتنا ہی ہوگا نا۔ حالانکہ ان کو معلوم نہیں کہ نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور نے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز فرمائی ہے، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں حالی ثواب میں کمی آ جائے گی۔ اس لیے ہمارے ذمہ یہ ہے ہم اس بات کی تحقیق کریں کون کون سا گناہ کبیرہ ہے اور کون کون سا گناہ صغیرہ ہے، چاہے گناہ کبیرہ ہو چاہے گناہ صغیرہ ہو۔ اس لیے فرمایا گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مثال انگارے کی ہے۔ انگارہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، منہ میں نہیں لیا جا سکتا۔ چھوٹا انگارہ بھی منہ جلا دے گا، بڑا انگارہ بھی منہ جلا دے گا۔ اس لیے گناہ گناہ ہوتا ہے، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرنا ہے، گناہوں سے بچانا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ بھئی چلو جی گناہ صغیرہ ہی ہے نا تو کیوں گناہ صغیرہ، یعنی جب ہم گناہ کو ہلکا سمجھیں گے۔ دو ہمارے اندر بنیادی خرابی ہیں جس کو دور کرنا ضروری ہے۔ ایک خرابی یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، دوسرا ہم گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ تو گناہ کو گناہ نہ سمجھنے سے بھی نقصان ہے اور گناہ کو ہلکا سمجھنے سے بھی نقصان ہے۔ تو ہمیں گناہ کی تحقیق کر کے گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک کا اصول و ضابطہ یہ ہے، جو آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔
اور جو آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اللہ پاک اس شخص کو اس گناہ میں رکھ کے موت دیتے ہیں. اس لیے اس نے اللہ کی نافرمانی کو نافرمانی ہی نہیں سمجھا, اللہ کی ناراضگی کو ناراضگی ہی نہیں سمجھا. یہ کیسا انسان تھا, یہ کتنا نڈر تھا, اور اس کا دل کتنا اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے سخت ہو چکا تھا, اور یہ اللہ کی نافرمانی کو نافرمانی نہیں سمجھتا تھا. تو اس لیے گناہوں کی کثرت قتل و غارت کو عام کر دیتی ہے, گناہوں کی کثرت اللہ کی ناراضگیوں کو عام کر دیتی ہے. اس لیے ہم نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اس لیے یاد رکھیے, اس اصول و ضابطے کو اپنا لیجیے. ایک میرے آپ کے ذمہ گناہوں کی تحقیق کرنا ہے. کون کون سا گناہ ہے؟ نماز پڑھنا گناہ, روزہ رکھنا نہ رکھنا گناہ, حج نہ کرنا گناہ, زکوٰۃ نہ دینا گناہ. یہ احکامات یعنی قرآن پاک کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کرنا گناہ, اللہ کے کسی حکم کو پورا نہ کرنا گناہ. اب اس کی تحقیق کریں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارنا گناہ. ان گناہوں کی تحقیق کر کے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. پھر ہم گناہ کو گناہ سمجھیں گے, اللہ پاک بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے. دعائے اللہ جل شانہ مجھ آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے ہاں جادو, جنات, بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی